وہ شکریہ جی. دوسرے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو اس کے اندر جو چیزیں یاد آتی ہیں نا مجھے، یعنی کہ بڑی پرانی بک وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ چیز آ جاتی تھی کہ ان کو ہم نے قابو کیسے رکھنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو وہ صاحب تھے نا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا آخر میں یہ ساری ڈائری جو سی تھی نا اس کو بک کی صورت میں پبلش کر دی اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اور وہ پھر چیز نکل گئی. وہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو موجود ہے، بہت ساری جگہوں پہ موجود ہوگی، یعنی کہ وہ پرنٹ ہوگی، انگلش میں بھی پرنٹ ہو گئی، اس کا مطلب فوری طور پہ انڈیا میں آ کے اردو میں پرنٹ ہو گئی، یعنی کہ اردو ترجمہ کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا. پھر یہ ساری باہر نکلی، وہ مجھ تک پہنچی، پھر وہ صاحب جو ان سے تھے نا وہ پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو غلطی ہو گئی. لیٹ سپوز میرے پاس ایک جو ان سے نا جلد ہے وہ فتح محمد خان جالندری کا جیسے قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور اس میں منیمم جو ان سے نا وہ ہے اپنی طرف سے الفاظ ڈالے. وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ایگزیکٹلی قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا، یعنی کہ عربی سے اس کو اردو میں کنورٹ کیا وہ انہوں نے کیا ہوا. تو اس کے اوپر بھی پابندی ہے، اور اس کی پابندی کی وجوہات عالم بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ اعراب لگا کے اپنی طرف سے مولوی صاحب یا اپنی عقل کے مطابق جو ہے نا عالم وہ اس میں ڈال دیتا ہے. اب ایک شخص جو ہے نا وہ اس کے معنی کچھ اور، وہ جسٹ وہ نہ بھی پڑھے نا تو تب بھی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان الفاظ یا ان معنوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ جو ہے نا وہ میسج بھیج رہا ہے. وہ مطلب نعوذ باللہ میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو وہ گستاخی میں چلے جائیں گے. اگر کوئی کمی ہوتی تو وہ خود پوری کر دی گئی ہوتی. تو سب سے بہترین تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عربی سیکھیں اور عربی میں اس کو پڑھیں. ایک بات یہ ہوتی، لیکن ہر ایک بندہ ایسے نہیں کر سکتا. تو وہ جب عالم اس کا ترجمہ کرتا ہے نا تو اس میں وہ اپنی عقل ٹھونس دیتا ہے. مطلب بہت ساری جگہوں پہ جب اعراب لگا کے آپ نے دیکھا ہوگا ورڈز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو حالانکہ وہ نہ ڈالے نا تو وہ زیادہ وہ مؤثر ہوتی ہے، بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ایون آپ کو یہ میں بتاؤں کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ لوڈ کریں گے نا اس کو بند کر دیا جائے گا. یہ ہیں وہ پابندیاں کہ جو لگائی جاتی ہیں. اور یہ بھی میرے پاس ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1990 ارلی میں جو نا یہ بک اویلیبل تھی راولپنڈی اردو بازار میں، تو وہاں سے لی تھی. بعد میں اسی وقت میں اس کے اوپر پابندی لگ رہی تھی تو یہ باتیں آ رہی تھیں، یا شاید 1988 میں تھی، یعنی کہ اسٹوڈنٹ تھا میں اس وقت. تو اس وقت کی ہے وہ قرآن پاک کی جلد. اس کے بعد بھی میں نے لی تھی، یعنی کہ لیکن فتح محمد خان جالندری کا ابھی بھی جا کر آپ لیں گے آپ کو ملے گا، لیکن اس کے اندر اعراب لگا کے سب کچھ فکس کیا ہوا ہوگا. یعنی کہ ایک نیا عالم چھوڑ کے اور اس کو، اور فتح محمد خان جالندری کا وہ آپ کو مل جائے گا. اور ان کی جو ہے نا ترجمے وہ آپ کو نیٹ پہ بھی ملیں گے، لیکن ان میں اضافی جو ہے نا کام ہوا ہوگا. یہ ایک میری ایڈیشن آ گئی اس کے اندر کہ یہ چکر کیا. اب یہ جو بک ہے اس سے کیا خطرہ ہے، کیا خطرہ ہے، کیا وہ بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. اس کے آخر میں جو ہے نا نچوڑ، جو وہ صاحب تھے جو جوئش تھے، جوئش سے مسلمان کنورٹ ہوئے اور انہوں نے یہ کام کر دیا. بعد میں وہ مسلمان ہی رہے، اور کیا کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں مطلب، لیکن اس بک کے کو مطلب روکا جانا میرا ڈر تھا، یہ تھا وہ تھا. بعد میں جب مجھے ملی تھی تو پتہ یہ لگ چکا تھا کہ پوری دنیا سے جو اس کی کاپیز تھی نا یہ کلیکٹ کر لی گئی، اس کو لے لیا گیا. یعنی کہ بک کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اور کتنی فائدے مند بھی چیز ہوتی ہے. اگر خطرناک ہے تو وہ کس کے لیے ہے، اور اگر فائدے مند ہے تو وہ کس کے لیے. اب اس میں جو آخر میں جو چیز لکھی ہوئی تھی نا، جو نچوڑ لکھا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ کی سہولت آ چکی ہوئی ہے، اس وقت میں آپ دور دیکھ لیں کہ وہ پینٹیم 1 کا ہوگا یا 486 کا دور ہوگا. یہ کمپیوٹرز کے ماڈل تھے، تو 486 کا دور ہوگا جب یہ مطلب بک لکھی گئی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں وہ یہ بات لکھے تھے کہ سب سے زیادہ جو میٹنگز اور معاملات ہو رہے تھے نا کہ اس آنے والے دور میں کہ جب رسائی اتنی آسان ہو جائے گی، اور اس وقت میں چیٹنگز ہوتی تھی، چیٹنگ کیا کرتے تھے آپس میں، گروپس ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی تھوڑے بہت ماڈرن ہو چکے ہوئے ہیں.
اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ ادھر ٹائپ کر رہے ہیں، ادھر وہ لکھ رہا ہے، ادھر وہ سارے جو نا ایک گروپ میں آ گئے، آپس میں عشقیہ ایک طرف ہوتے تھے، نالج والے ایک طرف ہوتے تھے، یہ سب. تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے جو ہمارے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے نا، کہ جتنے پازیٹیو دماغ ہیں نا یہ اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہو کے یہ پھر بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس کی جو سائنس ہے نا وہ ہے کرسچنز کے پاس. اور کرسچنز کے اندر نا یہ ہے کہ وہ علم کو نا چھپاتے نہیں ہیں بلکہ وہ بانٹتے ہیں قدرتی طور پہ، ان میں یہ چیز ہے. اور یہ بہت جو ہے نا ہمارے لیے خطرناک ہے، جبکہ وہ ہمارے دوست ہیں، وہ اس بات پہ کنونس نہیں ہوتے کہ اس کو روک کے رکھیں. تو وہ اس وقت میں اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے اب مسلسل ڈسٹریکٹ کر کے رکھنا. تو اگر آپ دیکھیں عمران خان وہ کیسے اترتا ہے، ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور کیسے بربادی پھیلاتا ہے پورے معاشرے کی، قرضے سب سے زیادہ لیتا ہے، قرضوں کا بوجھ سب سے زیادہ ڈالتا ہے، اور مسلسل جو ہے نا الزامات دوسروں پہ لگاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. میں پی ٹی آئی کا بھی جو سن رہا ہے نا اس کو غور سے دیکھیں. اور وہ شخص نواز شریف جو کہ 3 دفعہ حکومت کرتا ہے اور تینوں دفعہ پاکستان کے اندر پروجیکٹس ہی پروجیکٹس کرتا ہے. اور عمران خان کا کوئی آپ کو سوائے ایک وہ BRT پشاور کے کوئی پروجیکٹ نہیں نظر آئے گا. اور الزامات دیکھیں ایک دوسرے پر وہ کیسے کیسے لگاتا ہے. وہ چور ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ ڈکیت ہے. ایک سنگل روپے کا نواز شریف پہ کرپشن کا کیس ہے ہی نہیں، تو وہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا. الزامات جتنے مرضی اربوں خربوں ڈالو، میں ہر سننے والے پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو جتنا میرا لسنر ہے نا اس وقت میں، سب نے ایک ارب ڈالر جو نا وہ امریکہ سے لیا ہوا ہے. الزام ہے نا، لگا دیا. کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں، نیچ قسم کے لوگ ہیں. وہی اگر آپ اس بک کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں کس طرح کا یہ کام ہو رہا ہے کہ بدترین لوگ جو ان سے ہیں نا، جو گھٹیا ترین لوگ ہیں، ان کو چند کتابیں پڑھا کے، اور جو گروہ کے غلام تھے خاندانی، یعنی کہ اس مٹی کے جو تھے غدار جو تھے، آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت میں آپ کو بڑی بڑی اعلیٰ سیٹوں کے اوپر نظر آئیں گے. اور جو ان میں سے اسٹرگل کرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے کو آپ غور سے دیکھیں گے، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہوں گے، جن کی پراپرٹی بہت محدود سی ہوگی، جن کے وسائل محدود ہوں گے، جن کی ہر چیز جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین ہوگی. اس نے یہ مکان لنڈن میں کیسے لیا تھا، وہ آگے سے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ رسیدیں ہیں، یہ ہماری کمائی ہے، اتنے تنخواہیں ملی، اتنا ہم نے خرچ کیا، ہر چیز. اور کیس سننے والا وہ ہوگا، اس کے پاس اس جیسی 10 پراپرٹیز ہوں گی، اور وہ یہ کہے گا خبردار میرے سے سوال کیا تو میں توہین عدالت کر دوں. سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا سچ بولنے والے کے لیے، سچ بولنے والا جو شخص ہوتا ہے، قدرتی طور پہ سچ بولنے والا شخص جو ہوتا ہے، وہ کیوں دھوکہ کھاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سچ پہ لوگ یقین بھی کریں. اور آگے لوگ فراڈیے بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان ابلیس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ محفل میں ہم نے جیتنا کیسے ہے. یہی دنیا ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ سیدھا چلنے والا اور صاف گوئی کرنے والا کیوں مار کھاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو جو آگے ملتا ہے نا وہ فراڈیا ٹکرتا ہے. اب جتنے ہم سن رہے ہیں نا سب کہیں گے ہاں ہاں، حالانکہ ہم سب فراڈی ہوں گے جب اپنے موقع کے حساب سے جو ہے نا کام دکھاتے رہتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں جی، بات کو کلوز کرتے ہیں اور اس بک کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ جو بک ہے نا، اگر اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں نا، جو میں نے مختصراً یا میرے کبھی دل میں آتا ہے کہ یار میں بیٹھ کے نا میں یاد کروں اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، اس کو تحریر کروں، تحریر کر کے ہی جو انسان آگے لے کے آؤں، تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ سارا سسٹم اگر میں دیکھتا ہوں نا پاکستان کے اندر بالخصوص، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر میں یورپ میں بھی ہوں تو میں زندہ تو پاکستان میں ہوں، میں تو یہاں کی تاریخ تو نہیں پڑھتا، میں تو وہیں کو دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ چیز جو ان سے ہے نا بالکل واضح ہے کہ جب تک ہم سچ کو جان نہیں نہ لیں گے تب تک ہم صحیح راستے کا تعین بھی نہیں کر سکیں گے. جب ہمیں پتہ لگ جائے گا نا کہ ہمارے لیے مسئلہ کیا اصل میں، یہ کیوں ہمارے اوپر شوکت عزیز صدیقی جو ان سے نا شوکت عزیز جو ان سے وہ پرائم منسٹر تھے، ان کو لانچ کیا جاتا ہے، کیوں مشرف آتا ہے، کیوں ان ڈکٹیٹرز کو ہیلپ کی جاتی ہے، اور جمہوری کام کرنے والے لوگوں کو اور جو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جو رزق دیتے ہیں، جو بہترین کرتے ہیں، بہتر کام کرتے ہیں، ان کے اوپر کیوں الزامات لگتے ہیں، اور جو بدترین لوگ ہوتے ہیں
ان کو پوری دنیا میں کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. 81 بندے نے یعنی کہ عمران خان کے حق میں 81 جو ممبران ہیں امریکہ میں، ان لوگوں نے عمران خان کے حق میں کہ انسانی حقوق کی جو دن پامالی ہو رہی ہے اس کے حق میں لیٹرز لکھے اور اس پہ سائن کیے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 81 میں سے 50 سے زائد تو صرف جوئش ہیں، اور 81 کے 81 وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا جو کشمیر پہ کلیم ہے کہ یہ استصواب رائے کے مطابق چلنا چاہیے، وہ انڈیا کے حق میں، یعنی کہ اینٹی پاکستان ہے 81 کے 81، اور وہ عمران خان کے حق میں کھڑے ہوئے. اور جو 81 کے 81 ہیں یعنی کہ 50 سے زیادہ جوئش، وہ تو چلو ہیں ہی اسرائیل پرو، باقی کے بھی اسرائیل پرو. اور دوسری طرف عمران خان الزام کیا لگا رہا ہے؟ تو یہ چیز جو ان سے نا جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں دیکھیں. اور اس چیز کو آپ مجھے یہ بتائیں، دن اور رات نواز شریف کو جوتیاں مارنے والا میڈیا اس وقت میں کیوں خاموش ہے؟ طلعت حسین نے ولاگ کیا، آپ میڈیا پہ تو نہیں بتایا، بہترین قسم کا ولاگ کیا، لیکن کیا وہ ڈیٹیلز میڈیا پہ دی تھی؟ ڈزنی ورلڈ کے اندر آتے ہو، اس کے لاز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. جو جوئش کی تنظیم ہے جس میں مور دین 80-85% جو میڈیا ہے، جس کو ڈزنی ورلڈ کے اندر جو ARY جیو یہ تمام ڈزنی ورلڈ کے اندر آتے ہیں، تو یہ اس کے لاز کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو اسی لیے ولاگ تو ہو گیا طلعت حسین کا، بہترین ہو گیا، لیکن میڈیا کے اوپر جو ان کا چینل ہے یہ پروگرام اس کے اوپر نہیں کیا کہ یہ جوئش ہے، یہ جوئش ہے، یہ جوئش ہے، یہ ہندو پرو ہے، یہ اس کے نظریات کیا ہیں. ہر ایک کی ہسٹری موجود ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں طلعت حسین صاحب کی مخالفت نہیں بلکہ ان کے حق میں ہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی تو ہمت کی کہ جہاں پہ جو کام کر سکتے تھے کیا. تو باقیوں کی بھی ڈیٹیل نکالنی چاہیے، اور جب تک یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی ہم خراب ہی ہوتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے جی، بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ ویٹنگ فار اللہ ہے کیا 2 پارٹس میں ہو گئی یہ بات. اور بہت شکریہ، اللہ حافظ.